اور حدیث میں تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں، اب گفتگو کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں تو ذرا آخری حصے میں پلکیں بھی بھگو لو۔ اپنی گود میں ایک طرف حضور علیہ السلام بیٹے ابراہیم کو بٹھائے بیٹھے، ایک طرف بیٹے حسین کو بٹھائے ہوئے۔ جبرائیل امین آتے ہیں، خطیب بغدادی نے روایت کیا تاریخ بغداد، آ کے عرض کیا سیدنا جبرائیل امین ان اللہ یقرأ علیک السلام یا رسول اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ دو شہزادے، وہ صلبی بیٹے تھے نا ابراہیم جو وفات پا گئے، ابراہیم اور حسین دونوں جوان نہیں ہو سکتے، آپ کی گود میں دونوں جوان نہیں ہو سکتے، ایک دے دیں اور ایک رکھ لیں، یہ پیغام آیا ہے، ایک دے دیں اور ایک رکھ لیں۔ یہ بات سن کر آقا علیہ السلام نے حسین کی طرف دیکھا اور چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو گئے، پھر ابراہیم کی طرف دیکھا، آنسو رواں ہو گئے، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، روتے رہے اور بالآخر حضرت جبرائیل امین سے مخاطب ہوئے۔ آقا نے فرمایا جبرائیل ذرا بات سن لو، اگر ابراہیم کو دیتا ہوں، اگر تمہیں ابراہیم کو دیتا ہوں کہ لے جا، تو اس وقت سوائے میرے اس پر رونے والا اور کوئی نہیں، صرف میں روؤں گا، اور اگر حسین کو دیتا ہوں تو میں بھی روؤں گا، میری فاطمہ بھی روئے گی، مجھے اپنا رونا تو گوارا ہے مگر فاطمہ کا رونا گوارا نہیں، فاطمہ کا رونا گوارا نہیں، اس لیے میں حسین کو ابراہیم سے فدیہ کرتا ہوں، ابراہیم لے جا حسین دے جا۔ حدیث میں ہے کہ تیسرے دن حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئی۔ لوگوں اس وقت حسین اس لیے نہیں دیا کہ فاطمہ روئے گی، اور جب حسین کے جانے کا وقت آیا اس وقت کون تھا رونے والا؟ اس وقت کون تھا؟ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک شیشی میں مٹی، رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ آ کے پوچھتی ہیں آقا کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اتانی جبرائیل فاخبرانی ان ابنی الحسین، گود میں کھیل رہا ہے حسین، یقتل بعدی بارض العراق یقال لها کربلا، کہ ابھی جبرائیل نے آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا حسین سرزمین عراق میں شہید کر دیے جائیں گے، اور یقال لها کربلا، اس مقتل کا نام اسے کربلا کہتے ہیں۔ اور مجھ سے جبرائیل امین نے پوچھا، خوش آمدید، جبرائیل امین نے پوچھا کہ کیا آپ مقتل و مشہد حسین کی مٹی دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا لا دو، تو جبرائیل مٹی لے آئے اور کہا ذہی تربت من تربت ہی ہمراہ، یہ اس سرخ مٹی میں سے مٹی، سنبھال لے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال لینا اور وقتاً فوقتاً دیکھتے رہنا، اذا تحولت ہذہ التربۃ دمن فاعلمی ان ابنی قد قتل، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں میں مٹی دیکھتی رہی اور پھر 60 ہجری آ گیا، اور ایک دن وہ آیا کہ کہتی ہیں کہ ظہر کے وقت مدینہ میں گرمی کا وقت تھا، سوئی ہوئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام وعلی راسہ ولیہتہ التراب، قلت ما لک یا رسول اللہ،
قال شہدت قتل الحسین آنفا، میں نے خواب میں دیکھا اچانک آقا دو جہاں تشریف لائے، حضور پریشان حال ہیں، سر انور غبار آلود، ریش مبارک غبار آلود، پریشان حال، اور گرد و غبار دیکھ کر عرض کیا آقا کیا ہوا آپ کو؟ تو میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میرا حسین بدبختوں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے اٹھ کے فوری شیشی دیکھی، مٹی خون سے بدل چکی تھی، دن رات میں بدل گیا تھا۔ ادھر عبداللہ ابن عباس مکہ میں فرماتے کہ میں مکہ میں لیٹا ہوں، ظہر کا وقت ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام وبیدہ قارورۃ فیہا دم، قلت ما ھذہ یا رسول اللہ، قال دم الحسین واصحابہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا کے ہاتھ میں شیشی، اس میں خون ہے۔ میں نے پوچھا آقا یہ خون کیسا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ حسین اور حسین کے اصحاب کا خون ہے، میں مقتل حسین سے جمع کرتا آیا ہوں۔ لوگوں سوچو، جو نبی اپنے ابراہیم کو دے کر حسین کو رکھ رہا ہے کہ کہیں حسین کے جانے سے فاطمہ نہ روئے، جب اس حسین کے جانے کا وقت آیا اس نبی پر کیا بیتا ہوگا، علی پر کیا بیتا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں حسین کی شہادت مشہود بن نبی تھی، مشہود بن علی تھی، مشہود بن فاطمہ تھی، مشہود بن ملائکہ تھی۔ حسین کی شہادت کے وقت مصطفیٰ کربلا میں حاضر تھے، علی کربلا میں حاضر تھے، فاطمہ کربلا میں حاضر تھی، ملائکہ حاضر تھے۔ اور مجھے بتانے دیں یہ تو ساری مخلوقات تھی، رب کائنات ملائکہ کو جمع کر کے بتا رہا تھا دیکھو انسان اس کو کہتے ہیں۔ حسین تو نے انسانیت کی لاج رکھ لی، تو نے آدمیت کا سر فخر سے بلند کر دیا، تو نے ولایت کو بلندی دے دی، تو نے امامت کے سر پہ عظیم تاج سجا دیا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی بیٹا حسین تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی، علی کہہ رہے تھے حسین تو نے میرے خون کی لاج رکھ لی، مصطفیٰ فرما رہے تھے حسین تو نے میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لی۔ سیدہ عالم حدیث میں ہے جب روز محشر قیامت میں جانا ہوگا آواز آئے گی عرش سے نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد، لوگوں اہل محشر سر جھکا لو، نگاہیں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا ہے۔ 70,000 حوروں میں سیدہ کائنات جنت خاتون جنت قیامت کے دن گزرے گی، 70,000 حوروں کی جرمت کوئی تک نہ دے۔ اے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، بطول زہرا، جن کے پردے کے لیے 70,000 حوریں قیامت کے دن جرمت بنا کے چلے گی، آج آپ کی بیٹی زینب اس کے سفر کے لیے حوریں کہاں ہے؟ حوریں کہاں؟ قافلہ حسین اور قافلہ مصطفیٰ کس طرح جا رہا ہے؟ شب عاشوراء میں نے کہا نا مشہور امام حسین کئی بار کی مشقت کے بعد تلوار سے تیغ لگا کے شب عاشوراء بیٹھے ہیں تھکے ہوئے، ہلکی سی آنکھ لگ گئی۔ سیدہ زینب بنت فاطمہ الزہرا انہوں نے سنا کہ ابن زیاد کا لشکر اور سپاہیوں نے خیموں پر حملے کا منصوبہ بنا دیا ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، آوازیں آئیں، دوڑ کے گئی امام کے پاس، بھائی حسین ابن زیاد کے لشکر نے جنگ کی تیاری کر لی ہے، تیاری کر لی ہے۔ حسین اٹھے، فرمایا زینب ہم نے بھی تیاری کر لی،
پوچھا بھائی حسین آپ نے کیا تیاری کی؟ فرمایا ابھی نانا میرے پاس تھے، نانا میرے پاس۔ فرما تیرے حسین تیرا بیتابی سے انتظار کر رہا ہوں، تیرا انتظار ہے عامل۔ حسین مصطفیٰ سے مل گئے، حسین خدا سے مل گئے، اور جب اس زندگی کے آخری سفر پہ روانہ ہونے لگے اور گھوڑے پر سوار ہیں اور گھوڑے کی بار بار لگام کھینچتے ہیں، چلنے کا کہتے ہیں گھوڑا نہیں چلتا، دوبارہ لگام کھینچتے ہیں نہیں چلتا، سہبار کھینچتے ہیں نہیں چلتا، نیچے اترتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ حسین نے جو نیچے اتر کے دیکھا تو دیکھا ننھی شہزادی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، جو ادھر گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا، میں بابا مجھے سینے پہ رات کو لٹاتے تھے، اگر بابا چلے جائیں گے تو مجھے سینے پہ کون لٹائے گا، مجھے رات کی لوری کون دے گا؟ امام علی مقام نے سیدہ سکینہ کو چوما، اٹھا کر سیدہ زینب کی گود میں ڈال، سلام رخصت کر کے فرمایا بہن زینب سکینہ کا خیال رکھنا۔ سکینہ کا خیال رکھنا، یا مانتے تیرے سپرد ہے، بڑی ذمہ داری آنے والی۔ حسین چلے گئے اور پھر خدا سے مل گئے۔ بدبختوں نے خیمے جلا دیے، سر کاٹ دیے، اور کٹے سروں کا قافلہ نیزوں کی نوک پر سوئے مقتل سے دمشق روانہ ہو گیا۔ ابن زیاد کے دربار سے ہوتا ہوا دمشق اس ملعون جہنم کے ایندھن یزید کے دربار میں سروں کا قافلہ چل پڑا۔